انداز میں ہوگا۔ تو کیا سمسن سیریز ایک دجالی سیریز ہے؟ اس کا فیصلہ آج آپ خود کریں گے۔ خطرات 2010 کے بعد امریکہ کی سیاست میں دو چہرے کھل کر سامنے آئے، پہلا ڈونلڈ ٹرمپ اور دوسری ہیری کلنٹن۔ ناظرین کرام، دونوں میں سخت مقابلہ ہوا اور آخر کار ٹرمپ 2015 کے لاسٹ میں الیکشن جیت گیا۔ خواتین حضرات، حیرت انگیز طور پر یہ سارا منظرنامہ 16 سال پہلے سمسن نامی کارٹون سیریز میں پہلے سے دکھایا جا چکا ہے۔ آپ سکرین پر ہیری کلنٹن اور ٹرمپ کے 16 سال قبل ریلیز ہوئے خاکے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب وہ اپنی معاشی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن عین انہی دنوں میں ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بنتے دکھایا گیا۔ سمسن کے دوسرے سین میں ڈونلڈ ٹرمپ بطور امریکن صدر پہلی بار عوام سے خطاب کے لیے سیڑھیوں سے حال میں اترتا ہے، جبکہ اسی دوران اس کے فینس پلے کارڈ اٹھائے کھڑے ہیں اور اسی دوران ایک شخص کا پلے کارڈ گر جاتا ہے، جبکہ ٹرمپ ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ خواتین حضرات، سن 2001 میں ریلیز ہونے والے اس سین کے ٹھیک 17 سال بعد ٹرمپ صدر بنا اور بالکل وہی خاکہ حقیقت کا روپ دھار گیا۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سمسن میں ٹرمپ کو سعودی حکام کے ساتھ دنیا کو امن کا پیغام دیتے دکھایا گیا، جبکہ یہ سین دنیا کو اس وقت حیران کر گیا جب ٹرمپ 16 سال بعد حقیقتاً سعودیہ پہنچا اور کئی طرح کی معاہدات کے بعد شیشے کے گلوب پر دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ ناظرین کرام، اس سین میں حیرت انگیز اور پراسرار پہلو یہ ہے کہ ٹرمپ کے علاوہ باقی دو چہرے بھی فرضی نہیں ہیں، بلکہ تصویروں کا غور سے جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سمسن کا رائٹر 20 سال پہلے جانتا تھا کہ اس ایونٹ میں کون کون سی شخصیات شریک ہوں گی۔ چلیے مان لیا کہ ٹرمپ پیڈ ہے، لیکن باقی دو لوگ تو پیڈ نہیں ہو سکتے جو الگ الگ کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس جھنڈے کو تو آپ بخوبی پہچانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جھنڈا شامی باغی گروہوں کا ہے، جنہوں نے 2011 میں بشار الاسد حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھایا اور 2014 میں اپنے اس جھنڈے کو لانچ کیا، جبکہ اس دوران شام میں ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ خواتین حضرات، یہ سارا منظرنامہ 13 برس قبل سمسن سیریز میں دکھایا جا چکا ہے۔ آپ سکرین پر باغیوں کی ایک جیپ دیکھ سکتے ہیں جس پر باغیوں کا وہ جھنڈا بنا ہوا ہے جس کا آج سے 15-20 سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ شامی افواج ان گروہوں کے خلاف اس سیریز میں ہوائی جیٹ بھی استعمال کرتی نظر آتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ سارا منظرنامہ سمسن کا، یہ سارا منظرنامہ آج سے 15 سال پہلے کا ہے، جب شام میں کسی قسم کی کوئی شورش نہیں تھی۔ خواتین حضرات، اس کے بعد تیسرے نمبر پر 9/11 اٹیک۔ کیا یہ امریکن نیشنل سیکیورٹی کی بے خبری تھی؟ کیا یہ اٹیک اسامہ بن لادن نے کروایا تھا؟ کیا اس حادثے کے بارے میں امریکہ پہلے سے بے خبر تھا؟ ویسے تو اس کے کئی جواب مل چکے ہیں، لیکن ایک جواب سمسن سیریز میں بھی موجود ہے۔ ذرا سکرین پر چلتی اس تصویر کو دیکھیے جو 1999 میں سمسن کی ایک کریکٹر ہوون کی بیٹی اپنی ماں کو ایک تصویر دکھاتی ہے جس میں 9/11 صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تصویر میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو 11 کے ہندسے کی شکل میں دکھایا گیا ہے، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو 9/11 کی ڈیٹ پر گرایا جانا تھا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور کارٹون سیریز جوہن بریوو میں بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ ہوتے دکھایا جا چکا ہے، یعنی یہ سب ایک ڈرامہ تھا جسے جواز بنا کر افغانستان پر چڑھائی کی گئی۔ خواتین حضرات، چوتھے نمبر پر 2014 میں برازیل میں فٹ بال فیفا ورلڈ کپ میچ ہوئے جس میں برازیل کو شکست سے 2-4 ہونا پڑا اور جرمنی بہت اچھے پوائنٹس کے ساتھ ورلڈ کپ جیت گیا، جبکہ برازیل کی ٹیم 0 سکور کے ساتھ آؤٹ ہوئی اور اسی دوران برازیلی کھلاڑی نیمر گر کر بری طرح زخمی ہوا۔ خواتین حضرات، حیرت انگیز طور پر اس میچ سے 3 ماہ قبل سمسن کارٹون سیریز میں جرمنی کو برازیل سے ورلڈ کپ جیتتے دکھایا گیا، جبکہ برازیلی ٹیم کو 0 سکور کے ساتھ آؤٹ ہوتے دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ اس کارٹون سیریز میں ایک برازیلی کھلاڑی کو اسی طرح گر کر زخمی ہوتے دکھایا گیا جس طرح 3 ماہ بعد حقیقت میں برازیلی کھلاڑی نیمر گر کر زخمی ہوا تھا۔ خواتین حضرات، اب 5ویں نمبر پر 2013 میں دنیا نے ایبولا نامی وائرس کا سنسنی خیز نام سنا۔ اسے کئی ممالک نے بلیک ڈیتھ بھی کہا۔ یہ چھوت کی بیماری ہے جو جسم کے مدافعتی نظام کو تباہ کر کے موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس وائرس کے رونما ہوتے ہی پاک آرمی اور خفیہ ایجنسیز میں کئی اہم میٹنگز ہوئی اور جائزہ لیا گیا کہ کہیں یہ بیماری آرٹیفیشل تو نہیں ہے
یہ کسی مخصوص ملک کی میڈیسن انڈسٹری چلانے کے لیے مصنوعی کاوش تو نہیں ہے؟ اس سے وطن عزیز کو کس طرح بچایا جائے؟ ناظرین کرام، اسی ٹاپک کو لے کر آرمی اور خفیہ ایجنسیز میں کئی میٹنگز ہوئی، لیکن ایبولا وائرس نے ہزاروں لوگوں کو پوری دنیا سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگوں کے لیے اس کا نام جیسے اچانک تھا، ویسے اس کا انجام بھی بھیانک تھا۔ خواتین و حضرات، حیرت انگیز طور پر 1990 میں ریلیز ہونے والی سمپسن سیریز کے ایک ایپیسوڈ میں ایبولا وائرس سے متعلق پوری منظر کشی کی گئی ہے۔ حالانکہ اس وقت ایبولا کا نام تک نہیں کوئی جانتا تھا اور نہ ہی اس وقت ایبولا وائرس تھا، لیکن سمپسن سیریز میں ایبولا وائرس کو دکھایا گیا۔ سیریز کریکٹر ہوون کا بیٹا اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ وہ بہت جلد ایبولا وائرس کی وجہ سے مر جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی سمپسن کارٹون سیریز کے کچھ اہم اسرار۔ ویسے تو اس کے پراسرار خاکوں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ 1 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں نے اس پر مختصر بات کر کے آپ تک اس کا ٹیسٹ پہنچایا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں بہت سارے یقیناً سوال جنم لے رہے ہوں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ رب کریم کے علاوہ ایک اور ذات بھی اس دنیا پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، جسے شیطان کہتے ہیں۔ قرب قیامت کی وجہ سے اس کی فوجیں بڑے منظم انداز میں ترتیب پا رہی ہیں۔ شیطان کی پوجا کرنے والے جس قدر اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ اسی قدر انہیں شیطانی بصیرت سے نوازتا ہے، پھر اسی بصیرت کی روشنی میں وہ دنیا میں اپنا مقام متعین کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری طرف ہم مسلمان کھڑے ہیں جنہیں اگلے پل کی خبر نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، میں اس کا مفہوم بیان کیے دیتا ہوں کہ جو شخص عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی بصیرت بن جاتا ہے۔ اس کے قدم عام قدم نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مرضی پر اٹھے ہوئے خاص قدم ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ کی یہی وہ قسم ہے جو فیوچر کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں جیسے ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو۔ خواتین و حضرات، ہم آج بھی فیوچر کو روحانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسا تقوی، حضرت اویس سے کرنی جیسا عشق اور قرون اولیٰ کے درویشوں جیسی لگن ہمارے اندر موجود ہو۔ پھر سمسن تو کیا، ہم اس سے بھی بڑی توپ چیز ریلیز کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، جبکہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔